نیت کچھ لوگ زبان سے بھی کرتے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنا رخ پھیر لیا اس ذات کی طرف جس نے آسمان اور زمین کو بنایا. تو یاد رکھیں اس رخ کرنے اور متوجہ ہونے سے صرف چہرے اور جسم کا متوجہ ہونا مراد نہیں ہے. بے شک آپ نے چہرے کا رخ قبلے کی طرف کر لیا، لیکن آسمان اور زمین کو بنانے والی ذات کی طرف تو صرف دل ہی متوجہ ہو سکتا ہے، چہرہ نہیں، کیونکہ وہ ذات جہات اور اطراف سے پاک ہے. اللہ اکبر. ہم قبلہ رخ ہوتے ہیں، وہ اللہ کعبۃ اللہ میں تو تشریف نہیں رکھتے ہیں، ہے نا. وہ تو ایک جہت ہے نا، وہ تو ایک طرف ہے، وہ تو ایک ڈائریکشن ہے بس دنیا میں. تو اگر آپ کہتے ہیں میں نے اپنے چہرے کو پھیر لیا اس ذات کی طرف جو زمین اور آسمان کو بنانے والا ہے، اصل میں تو دل کو پھیرنا ہے نا، صرف چہرہ تھوڑی. ذرا تصور کیجئے کہ آپ کا دل کیا واقعی آسمان اور زمین کو بنانے والے کی طرف متوجہ ہے، یا ابھی بھی دکان، گھر یا خواہشات کا اسیر ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی سرگوشی اور مناجات کا پہلا کلمہ ہی جھوٹ اور افتراء پر مبنی ہے. کہہ رہے انی وجہت وجہی للذی، جھوٹ بول رہے ہو. اسی سے مجھے وہ بھی یاد آتی ہے بات کہ سبحان اللہ روز دعائے قنوت میں پڑھتے ہیں کہ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، اللہ میں نے الگ ہو گیا ان لوگوں سے جو آپ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور اگلے دن انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے غیبتیں کرتے ہیں، بے حیائی کی باتیں کرتے ہیں. کیسا کھلا جھوٹ ہے. زبان سے کہہ رہے ہیں میں تو اچھی صحبت میں رہوں گا، بری صحبت میں نے چھوڑ دی. ہر روز، اور اگلے دن بلکہ اسی رات عشاء پڑھ کے ساری رات ویکینڈ پہ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ گزارتے ہیں. کیسا سری جھوٹ ہے اللہ کے. استغفر اللہ. کہتے کیسا جھوٹ ہے. پہلا کلمہ ہی جھوٹ ہو تو اب کیا کریں. جب تک دل کو اللہ کے ماں سوا سے خالی نہ کیا جائے تو اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا. تو اس بات کی محنت کرنی چاہیے. آئے کیا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. حنیفا یعنی سب سے یکسو ہو کر میں مسلمان ہوں. یہ ہے حنیف. تصور کریں مسلمان وہی ہو سکتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں. کہہ رہے نا میں حنیف ہوں، یکسو مسلمان ہوں. کیسے مسلمان؟ اگر آپ اس کو بھی تکلیف پہنچائیں، اس کو بھی پہنچائیں، اس کو بھی پہنچائیں، زبان سے کسی کو گالی دیں، کسی کی غیبت کریں، کسی پہ بہتان باندھیں، یہ کیسا مسلمان ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. یہ ہے مسلمان جس سے دوسرے مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہیں، امن محسوس کریں، سلامتی محسوس کریں. اگر آپ لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں، جھوٹ کہ میں مسلمان، یکسو مسلمان، حنیف مسلمان. اگر آپ دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہیں، اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ کی یہ بات جھوٹی ہے، اور آپ کو آئندہ اس پر پورا اترنے کی بھی بھرپور کوشش کرنی چاہیے. اور جو کچھ ابھی تک ہو چکا اس پر ندامت ہو، توبہ کریں. وما انا من المشرکین، مشرک نہیں ہوں. آپ کے دل میں شرک خفی کا تصور آنا چاہیے. یہ جو سورۃ کہف کی آیت ہے نا آخر میں، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. یہ آیت کہتے ہیں کہ یہ آیت نازل کفار مشرکین کے لیے نہیں ہوئی تھی. یہ آیت نازل ہوئی تھی جو کہ شرک خفی کرتے ہیں، جو ریا کرتے ہیں، اللہ کے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی. تو ہمیں اس شرک سے بھی بچنا چاہیے، اور ساتھ اپنے نفس کی ملامت کریں کہ وہ اپنے بارے میں کیسے یہ کہہ رہا ہے میں مشرک نہیں ہوں، اگر میں ریا کرتا ہوں لوگوں کے لیے کر رہا ہوں. حالانکہ اس شرک خفی میں تو مبتلا ہے. اس لیے شرک کا اطلاق جس طرح بڑے شرک پر ہوتا ہے اسی طرح چھوٹے شرک پر بھی ہوتا ہے. پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہیں، اور یاد رکھیں کہ آپ کا ازلی دشمن آپ کے دل کو آپ کے رحیم رب سے پھیرنے کے درپے ہیں. اس لیے وہ آپ کے اپنے رب سے سرگوشی اور مناجات سے حسد کی آگ میں جل رہا ہے. وہ خود رب کریم کو ایک سجدہ نہ کر کے ملعون اور راندہ درگاہ ہوا، مگر آپ کو سجدہ کرتے دیکھ کر غیظ و غضب میں مرا جا رہا ہے.
تو جب آپ اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں تو آپ عملاً بھی ان سب خیالات کو دل سے نکال پھینکیے جو آپ کے دشمن کو پسند اور رب تعالیٰ کو ناپسند ہے. صرف زبانی پناہ مانگنے سے کچھ نہیں ہوتا. خود تو شیطان نہ بن جائیں. اور مجھے نہیں پتہ ہم میں سے کتنے لوگ نماز سے پہلے واقعی میں کھڑے ہو کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر یہ کرتے ہیں. اللہ یہ کیا ہے؟ کہاں سے نماز اچھی ہوگی؟ باقی سب چھوڑ دیں. جس کی ابتدا ایسی ہو اس کی انتہا کیا ہوگی؟ پہلے اللہ سے پناہ مانگیں. بلکہ اور بھی کلمات آئے ہیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوافل کے اندر، نماز کے اندر جو تعوذ ہے اس کے اندر یہ کلمات کے ساتھ پناہ مانگا کرتے تھے. تو نماز کے باہر کی بات کر رہا ہوتے تھے. لیکن خود تو شیطان نہ بن جائیں. یہ کیسی بات ہوئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور خود شیطان؟ تو شیطان کو خوش کرنے والے اعمال سے بھی تو پناہ مانگ آپ کو ٹھیک ہو. تلاوت کیسے کریں قرآن کی؟ اس حوالے سے لوگوں کی 3 قسمیں ہیں. ایک تو وہ آدمی جو زبان کو حرکت دے رہا ہے لیکن اس کا دل اور دماغ غافل ہے. بس ایسے ہی پڑھ رہا ہے، کچھ نہیں پتہ ہی نہیں ہے کیا پڑھا. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں ان سے خود نماز پڑھ رہے ہیں، جماعت میں نہیں ہے، خود نماز پڑھ رہے ہیں، ان سے پوچھو کون سی صورتیں پڑھی ہیں آپ نے، ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ میں نے پہلی رکعت اور دوسری رکعت میں تلاوت کیا کی. پتہ ہی نہیں ہوتا. اتنی غفلت. یہ تو عام بات ہے. اگر آپ پوچھیں نا امام صاحب نے کیا تلاوت کی، نہیں پتہ. تو ایک تو وہ ہے جو زبان کو حرکت دے رہا ہے لیکن اس کا دل و دماغ غافل ہے. دوسرا وہ آدمی ہے جو زبان سے پڑھ رہا ہے، دل زبان کی اتباع کرتا ہوا ساتھ ساتھ مفہوم اور معانی کو سمجھ رہا ہے اور اپنی قرات ایسے ہی سنتا ہے جیسے کہ دوسرے سے سن رہا ہو. اور یہ اصحاب الیمین یعنی دائیں بازو والوں کا درجہ ہے. تیسرا وہ آدمی ہے جو پہلے اس کا دل معانی و مفہوم کی طرف جاتا ہے، پھر زبان دل کی ترجمانی کرتے ہوئے آیات کی تلاوت کرتی ہے. عجیب، پتہ نہیں کون لوگ ہیں. تلاوت شروع کرتے وقت جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں تو یہ خیال کریں کہ آپ کلام اللہ کی تلاوت کے لیے اس سے برکت حاصل کر رہے ہیں، اور کوئی کام بھی اس کی ذات سے برکت حاصل کیے اور اس کی توفیق کے بغیر انجام کو نہیں پہنچ سکتا تو تلاوت بھی نہیں ہو سکتی. سورہ فاتحہ پڑھتے وقت کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ الحمدللہ. اس کا معنی ہے کہ حمد اور شکر اسی اللہ کے لیے ہے جس کی طرف سے تمام نعمتیں ملتی ہیں. اور جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ نعمت اللہ کے علاوہ کسی اور سے ملتی ہے یا اللہ کے علاوہ کسی اور کا شکر ادا کرتا ہے، اس حیثیت سے نہیں کہ وہ نعمت دراصل اللہ کی طرف سے ہے، اگرچہ ملی کسی انسان کے ہاتھ سے، تو در حقیقت اس انسان کی تسمیح اور تحمید میں اتنی ہی کمی اور نقصان ہے جتنا اس کی نظر کسی اور کی طرف جائے گی. یعنی اگر کوئی شخص بھی کوئی کرتا ہے ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. یہ تو بلکہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا. تو لوگوں کا شکریہ ادا کرنا، اس کو دعا دینا، جزاک اللہ خیرن کہنا، یہ تو مسنون اعمال ہے. اس کا احسان مند ہونا چاہیے جو آپ کے ساتھ احسان کرے، لیکن ساتھ میں یہ بھی ہو کہ اصل میں منعم حقیقی اللہ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو توفیق دی تو اس نے میری مدد کی اور اس نے میرے پہ احسان کیا. تو یہ ہو، ایسا نہ ہو کہ کسی دوسرے کا غلام بن جائے انسان. ورنہ تو یہی ہوتا ہے. کل بھی ہم بات کر رہے تھے، مثال کے طور پہ آپ میری مدد کر رہے ہیں اور آپ غلط کام کیے جا رہے ہیں، لیکن میں آپ کو ٹوک ہی نہیں رہا کہ اگر میں نے آپ کو ٹوکا تو ایسا نہ ہو ناراض ہو کہ آپ میری مدد مت کر دیں. یہ تو غلامی ہے. یہ کیسے؟ یہ تو جائز ہی نہیں. تو مجھے اتنا پتہ ہو کہ اگر مثال کے طور پہ مجھے مدد کی ضرورت ہے اور آپ کر رہے ہیں، آئی ٹی سنبھال رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن میں غلط بات پہ پھر بھی ٹوکوں، اگر خدا نہ اللہ نہ کرے کہ اگر آپ ناراض ہو کے چلے جائیں گے، کوئی اور آ جائے گا آئی ٹی سنبھالنے، کوئی اور آ جائے گا. منعم حقیقی تو اللہ کی ذات ہے، وہ کوئی اور بھیج دے گا. اس نے اپنا نقصان کیا کہ اتنا نفس موٹا تھا کہ اصلاح بھی نہیں سن سکا، اصلاح کی بات بھی نہیں سن سکا. تو یہ ویسے ہی تو مخلص انسان ہی نہیں ہے. اس سے تو دور ہی رہیں تو اچھا ہے ایسے انسان سے.
تو اللہ نے کرم کیا کہ ایسے بندے کو دور کر دیا، الحمدللہ۔ تو لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ انسان کے دل میں استحضار ہو کہ اصل میں کون ہے انعام کرنا، احسان کرنے والا، وہ اللہ کی ذات ہے۔ لوگ کریں گے وہ سبب ہے، ان کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے، ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے، ان کا احسان مند بھی ہونا اور ہمیشہ رہنا ہے احسان مند اس کا زندگی بھر۔ لیکن کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔